بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لیا تھا، کیونکہ خود اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مقرر فرمایا تھا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب لوگ بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی اور اخلاقی عادات ورثے میں اپنے والدین سے پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و بعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں خاص توجہ کا مرکز تھی۔ بہت سے لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تک بھیجا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہ آتی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس رشتے کی پیشکش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی درخواست منظور نہیں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شوہر منتخب اللہ پاک فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس بات کو پیش کریں۔ اگر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کو مائل ہوں اور تنگ دستی کی وجہ سے شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ تینوں صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ تینوں صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے پاس کس غرض سے آنا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی، جو آپ کا مقام اور رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو لے کر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ قریش کے کتنے ہی امیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں، پر تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شوہر معین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے اور کوئی دوسرا اس سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں یہ خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس کام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے ابوبکر، آپ نے میرے اندر کی خواہشات اور احساسات کو ابھارا ہے اور اس طرح توجہ دلائی ہے۔ خدا کی قسم میں غافل تھا کہ تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی درخواست گزار ہے اور میں خواہش مند ہوں، لیکن جو بات مجھے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام اٹھائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کی درخواست خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر توجہ دی اور غور فرمایا، ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ اور دوسری طرف تمام مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشرتی حالت دیکھ رہے تھے، اور ساتھ اس بات پر بھی غور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال کے آس پاس تھی اور انہیں شادی کر لینی چاہیے تھی، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باتوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کیا کہ آپ کے اندر جذبہ محبت بیدار ہوا۔ اس کے بعد آپ باغ کے جس کام میں مصروف تھے آپ سے وہ جاری نہ رکھا گیا، اور آپ گھر تشریف لے گئے اور غسل کیا اور صاف کپڑے پہن کر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام عرض کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کر لیا، اپنے ارادے کو بیان نہ کر پائے۔ تھوڑی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا، علی کسی کام سے آئے ہو جس کا اظہار کرنے میں شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی بات کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ، تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کی محبت اور کرم سے مستفید ہوا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں میرے ماں باپ سے زیادہ کوششیں فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں تاکہ اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ کو مناسب دکھے تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں تاکہ اس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ رشتے کی درخواست لے کر آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بول سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی تقریب اور خطبہ نکاح بجا لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی و مسرت کے عالم میں مسجد میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ساری بات انہیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ رسول خدا مسجد میں میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ سب کے سامنے میرا نکاح انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور تمام لوگوں کے سامنے مراسم انجام دیے۔ پہلے حمد و ثنا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ رہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم سب کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ فرماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں خداوند عالم کا
اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود پڑھتا ہوں جس سے آپ کا مقام درجہ بلند ہو۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواج کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اللہ اس پر راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا اور فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اللہ سے اس رشتے کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو ذرا تم نے مہر میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذرہ کو بیچ کر پیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں سے وہ سب ضروری سامان جو گھر بسانے کے لیے ضروری تھا وہ منگوایا۔ ان سب کی تفصیل ہم آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اور جو کچھ پیسے بچے تھے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھوا دیے۔ ہماری مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔